علیکم، میں امداد سمرو۔ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ عمران ریاض خان اینکر یوٹیوبر عمران ریاض گرفتار ہوئے، اسلام آباد کے قریب سے اٹک پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ حلیم عادل شیخ کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، عمران خان صاحب کے سرکردہ رہنما ہیں سندھ میں تحریک انصاف کے، ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ اور عمران خان صاحب یعنی عمران خان سابق وزیر اعظم عمران خان، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، وہ خود ضمانت پر ہیں۔ انہوں نے آج مزید توسیع کرا لی ہے ضمانت میں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، اصولاً نہیں ہونی چاہیے گرفتاریاں۔ جب تک کوئی مقدمہ کسی پر ثابت نہیں ہوتا تب تک گرفتار کرنا کوئی مناسب قدم نہیں ہوتا۔ کوئی اس کو سپورٹ نہ ماضی میں کیا نہ اب کر سکتے ہم، لیکن یہ ہونا تھا۔ پاکستان کی سیاست یا جس طرح پاکستان میں عمران خان صاحب جو بیج بو گئے وہ تو انہوں نے کاٹنے تھے۔ عمران خان صاحب نے اپنے حامی صحافیوں کے ذریعے اپنے مخالف یا وہ صحافی جو عمران خان صاحب پر تنقید کیا کرتے تھے ان کے خلاف جو واویلا کروایا، یا پھر خود ان کے خلاف جو قوانین بنائے اور کنٹینر پر کھڑے ہو کے ان کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کے خلاف یعنی عمران خان وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم، ان کے خلاف اگر حکومت کوئی کارروائی کرے گی تو ہم اسی طرح اس معاملے پر بات کریں گے جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں گرفتار ہونے والے سیاسی قائدین، چاہے نواز شریف تھے، چاہے آصف زرداری تھے، چاہے مریم نواز تھیں، پھر چاہے اپنا فریال تالپور تھیں، جتنی بھی اپوزیشن کی ساری لیڈرشپ جیلوں میں تھی، تو ہم اس وقت ان جو گرفتاریاں تھیں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے اور آج بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یاد دہانی ضرور کروائی جائے گی عمران خان صاحب کو کہ جی یہ سارا کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، آپ نے جو راستے بنائے ہیں اسی راستوں پر چل کر آپ کا شکار کیا جائے گا، آپ کے خلاف مقدمے بھی ہوں گے، آپ جیلوں میں بھی جائیں گے اگر آپ تگڑے نہ ہوئے تو بہرحال اب معاملہ آغاز کرتے ہیں عمران ریاض سے، اور اس کے بعد پھر باقی عمران خان اور حلیم عادل شیخ۔ عمران ریاض ہمارے دوست ہیں، ساتھ کام کیا ہوا فیلڈ میں کافی سال، اور اچھا تعلق ہے، ایک عزت کا رشتہ ہے۔ ان کے سیاسی نظریات اپنی جگہ، وہ ایک پراپر ایک ایجنڈے کے تحت صحافت کر رہے تھے، وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن یہاں جو ان کی گرفتاری ہے اس گرفتاری کو لے کر پاکستان پورے ملک بھر میں ایک بحث چل پڑی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس کو آزادی صحافت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ بالکل مخالفت میں کہ جی یہ گرفتار ہونے چاہیے تھے، انہوں نے ان کا یہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو یہ گرفتار ہونے ہی چاہیے تھے۔ تو گرفتار ہوئے ہیں جس جرم میں وہ ہے اظہار رائے کی آزادی کا، وہ صحافت نہیں ہے۔ پہلے تو میں یہ کیونکہ عمران ریاض پہلے صحافت کرتے تھے، رپورٹر سے انہوں نے آغاز کیا جیسے میں نے گزارش کی، اور اس کے بعد انہوں نے ترقی کی، اینکر بھی بن گئے۔ اینکر بننے کے بعد پاکستان کے سب سے میرا خیال ہے بڑے یوٹیوبر ہیں اس وقت، اپنا سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ سنے جاتے ہیں، پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کے ٹرینڈز اسی طرح چلے جس طرح وہ پی ٹی آئی کے ٹرینڈز چلایا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کی جس طرح وہ سپورٹ کیا کرتے تھے، عمران خان صاحب نے بھی ان کی اسی طرح کی سپورٹ کی۔ سوال یہاں پر بہت باریک لائن ہے، باریک سا فرق ہے جس کی وجہ سے معاملات گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ معاملہ ہے عمران ریاض خان صاحب کے جو انداز کا، تو وہ انداز صحافتی انداز نہیں ہے۔ گرفتاری قابل مذمت نہیں ہونی چاہیے، ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ عدالت میں معاملہ ہے، عدالت جو بھی اب تک کیا ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آ چکا ہوا ہوگا، اٹک میں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو خیر ان کی گرفتاری کو لے کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے اور گرفتاری بھی اسلام آباد کی حدود میں نہیں ہوئی، لہٰذا ہمارے پاس کوئی ہم آپ کو نہیں دے سکتے کوئی ریلیف، لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں۔ تو اب معاملہ جس بات جو میں گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، گزارش یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو ان کے پچھلے کچھ جو وہ دنوں سے جو تقریریں کر رہے تھے اور جس طرح کے وہ ویلاگس بنا رہے تھے، اس میں وہ مکمل ایک لائن لے کر چل رہے تھے، اور وہ لائن تھی عمران خان کی لائن، عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، ان کی لائن۔ وہ لائن یہ تھی کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی رجیم چینج کی، اور اس میں پھر عمران خان جن کے نام نہیں لینا چاہ رہے تھے وہ نام عمران ریاض خان لینا شروع ہو گئے تھے، تو اور پراپر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر وہ کر رہے تھے۔ ان کی تقریر جو آخری انہوں نے کی تھی اسلام آباد میں، وہ رجیم چینج جو سیمینار تھا جہاں پر پھر ایاز امیر نے بھی خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بار آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اب مقابلہ ہوگا اور ہم آپ سے ڈریں گے نہیں۔ تو وہ جو تقریر تھی، وہ تقریر عمران خان کی تقریر اٹھا لیں اور عمران ریاض صاحب کی وہ تقریر اٹھا لیں تو اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے عمران ریاض خان صاحب، اچھا یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گرفتاری قابل مذمت ہے۔ انسان ایک اپنی بات کرنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، اس کو بولنے دیا جائے،
اس وقت تک وہ جب تک وہ کسی کی ذاتی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، جانی نقصان کسی کو نہ پہنچائے. ورنہ یہی لوگ عمران ریاض خان صاحب جب جو ان کو گرفتار کروانا چاہ رہے ہیں، جب ان کو پیارے تھے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہی ہمیں ساری ویڈیوز دے رہے تھے. اس تقریر میں کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے ہی ہمیں ساری ویڈیوز دیں، آپ نے ہی ہمیں ثبوت دکھائے، اور پھر انہی چوروں کو آپ لے کر آ گئے. تو آپ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے یہ لڑائی شروع کر دی ہے، میں لڑائی لڑتا رہوں گا. وہ نام لے رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ گرفتار ہوئے. یعنی ایک ہوتا ہے جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا، جرنلسٹ وہ یا تو کسی کا تو استعمال نہیں ہوتا، اگر استعمال ہوتا ہے تو پھر ہونے کے بعد پھر وہ اس طرح کی تقریر نہیں کرتا. مجھے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کرداروں کے نام نہیں بتاؤں گا. پرویز مشرف صاحب کا زمانہ ہے، پنجاب کے ایک بیوروکریٹ تھے، اور انہوں نے، میں کیونکہ بہت اپنا نیا نیا آیا ہوا تھا تو بہت سرگرم تھا، ڈپارٹمنٹس میں بھی جانا، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا. ایک ایشو ہوتا ہے بین الصوبہ ایشو. بین الصوبہ ایشوز میں زیادہ جو اس میں متحرک ہوا کرتا تھا، پانی کا مسئلہ ہو، فائنینس کا مسئلہ ہو. اس طرح کے ہی ایک اپنا ڈپارٹمنٹ کے جو افسر تھے، سب سے بڑے افسر، ان پر مجھ پر ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے ایک بار مجھے بلایا، فون کیا کہ جی آپ آ سکتے ہیں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا ہے میرے پاس آپ کے لیے بڑی بڑی خبریں، صحافی کو اور کیا چاہیے. میں چلا گیا. میں جب گیا تو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ چھوڑ کر میرے آگے باہر اپنے دفتر کی سائڈ پہ جا کر ایک کوریڈور میں جا کر مجھے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو نا میرے منسٹر کے خلاف جو ہے وہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، تو میرے پاس اس کے خلاف بہت سی چیزیں، چلاؤ پھر جو کہو گے میں آپ کے لیے کر لوں گا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ مطلب جو کہو گے کر لوں گا. خبر تو صحافی لے لیتا ہے جی منسٹر کے خلاف، منسٹر نے ٹھیکہ فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، اس طرح کی خبر صحافی کو دیں، ثبوت دیں، صحافی چلا لیتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہو گے میں کر لوں گا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اسی منسٹر کو پریس کانفرنس میں مس گائیڈ کیا تھا. وہ منسٹر صاحب ان کے کہنے پہ انہوں نے باقی تمام چھوٹے صوبوں کو رگڑ بھی دیا تھا. تو ظاہر ہے وہ جو انہوں نے رگڑا، جو کچھ باتیں کی تھی منسٹر نے، میں نے رپورٹ کر دی تھی. جب رپورٹ کر دی، معاملہ قومی اسمبلی میں چلا گیا ہوا تھا. تو وہ کاوش اخبار میں کام کیا کرتا تھا. تو ان کو لگا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، یہ جو جہاں بات کرے گا، اور اس کے بعد پھر منسٹر جو ہے اپنی نوکری آدھی اس نے لے لی ہے منسٹر کی نوکری، اور آدھی یہ لے لے گا. اس طرح کر کے انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ جی میں آپ کو ان کے خلاف چیزیں دیتا ہوں، آپ چلائیں، اور پھر آپ جو کہیں گے آپ کے لیے کر لیں گے. میں نے کہا جی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا یار مطلب یہ، میں نے کہا نہیں جی میں اس طرح کا جرنلسٹ نہیں ہوں. آپ کو خبر ہے کوئی چیز ہے منسٹر کے خلاف، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہیں، وہ میں مطلب ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ منسٹر کے خلاف مجھے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ان کی وزارت لے لیں، اور آپ کا دونوں کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوا ہے، تو میں اس میں استعمال ہوں، میں نہیں ہوں گا. میں یہ کہہ کر نکل گیا، چلا گیا. تو اس کے بعد پھر وہی جو افسر تھے انہوں نے کچھ باتیں کر لی ہم صحافیوں کے ساتھ ہی، وہ رپورٹ ہو گئی. تو وہ پھر قومی اسمبلی میں معاملہ اٹھا، پھر ان کی نوکری چلی گئی اپنی. پھر انہوں نے مجھے فون کر کے دھمکیاں شمکیاں لگائی کہ جی میں تمہیں دیکھ لوں گا، یہ کروں گا. میں نے کہا جی میں تو ادھر ہی ہوں، آپ مجھے جو کرنا ہے کر لیں. تو اس طرح صحافیوں کو استعمال کرنے کے لیے بہت اس طرح کی قوتیں بھی ہوتی ہیں کسی اور کو کے خلاف، اپنے مخالفین کے خلاف. تو عمران ریاض خان صاحب کا جو خطاب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے استعمال کیا گیا، یا آپ نے مجھے کہا کہ وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی ثبوت جو ہے وہ میں جرنلسٹ، بطور جرنلسٹ وہ خبر تو چلا سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ثبوت پکے ہیں، یا ہاں میرے پاس ڈاکومنٹ ثبوت ہوں گے. میں عدالت نہیں ہوں، میرے پاس ثبوت ہیں، یہ ثبوت ہے، اس کو کوئی جھٹلائے جا کے عدالت میں مجھے لے جائے. لیکن میں عدالت نہیں ہوں کہ کسی کو چور اور ڈاکو کہوں. تو بہرحال تو وہ جو ان کا انداز تھا، یعنی آپ دیکھیں نا تحریک انصاف کی حکومت جاتی ہے، اور حکومت کے خاتمے کے بعد پھر ایک صحافیوں کا گروپ جو ہے ان کے ٹریلز میں شامل ہو جاتا ہے. پھر عمران خان صاحب ان سے ملتے ہیں، ان کو لائن دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی جو سیاست ان کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. تو عمران ریاض کا جو معاملہ ہے وہ آزادی اظہار رائے کا ہے. ان کو گرفتار کرنا میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، قابل مذمت ہے. لیکن اس کو یہ جو میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اظہار رائے کی آزادی، کوئی صحافت، آزادی صحافت کا معاملہ ہے. آزادی صحافت کے معاملے میں ہمارے دوست عمران شفقت کو اٹھایا گیا تھا. انہوں نے خبر دی تھی نا، انہوں نے خبر دی تھی، ایک بات کی تھی. اب کس سے سامنے آ رہے ہیں بشرا بی بی کے، ان کے متعلق بات کی تھی. عامر میر کو اٹھایا گیا، رضوان رضی کو اٹھایا گیا، احمد نورانی کو پھینٹا لگایا گیا، اسد طور کو پر ٹارچر کیا گیا، متی اللہ جان کو اٹھایا گیا، حامد میر کو نوکری سے نکالا گیا، نصرت جاوید، طلعت حسین کو نوکریوں سے نکالا گیا. کتنی لائن ہے بڑے بڑے صحافیوں کی جو ہم ذکر کریں. اس وقت ہمارے یہ دوست جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ ہوتے تھے،
ہم آج بھی اس معاملے میں عمران ریاض خان کے ساتھ ہیں کہ بھائی ان کی کم از کم بنیادی انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ تو لگتا ہے نا ان پر، تو اس کی بنیاد پر بھی ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت یہ جتنے بھی یہ دوست جو آج جن کے اوپر مقدمات بنے ہیں، قابل مذمت ہیں مقدمات، یہ کیا کہ 20 مقدمات، 25 مقدمات، کسی کے اوپر ٹھٹا میں مقدمہ، کسی کے اوپر جام شور میں مقدمہ، کسی کے اوپر دادو میں، کسی کے اوپر نوری آباد میں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ تھے اس کے حق میں۔ آج جو عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، آج خود جو باتیں کر رہے ہیں اظہار رائے کی آزادی کے، عمران خان کا اظہار رائے کی آزادی سے کیا تعلق؟ یہ والے عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں۔ وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر، عمران خان کنٹینر پر کھڑے ہو کر میڈیا کا نام لیتے ہیں کہ جی یہ سارا میڈیا غدار ہے، انہوں نے رجیم چینج میں باہر سے پیسہ پکڑا ہوا ہے۔ غداری کا آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو کوئی بھی جذباتی بندہ جس کو آپ غداری کا الزام لگاتے ہیں اس کے اوپر جا کر حملہ کرتا ہے، اس کو پھر غدار تو غدار ہوتا ہے پھر، اور غدار کا تو ظاہر انجام کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو عمران خان اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اظہار رائے کی آزادی۔ خان صاحب آپ اظہار رائے کی آزادی کے حق میں کبھی تھے نہ ہیں، ہاں آپ اس کے حق میں ہیں کہ جی آپ کو بولنے دیا جائے، آپ کے خلاف کوئی بات نہ چلے، آپ سارا دن 24 گھنٹے ٹی وی پر بیٹھے رہیں لیکن آپ کو جواب دینے کوئی آئے تو وہ نہ چلے، آپ کی جو ہے وہ تعریفوں پر صحافی جو ہے سارا دن بیٹھ کر یوٹیوبز کریں، اور اگر آپ کے اوپر کوئی معاملہ، آپ کی جو خاتون خانہ کا معاملہ یا پھر آپ کی کرپشن کا معاملہ اگر کوئی صحافی اٹھائے تو اس کا یوٹیوب بھی بند کر دو، اس کے خلاف قانون بناؤ، قانون بنا کر 5 سال کی سزائیں دلواؤ۔ عمران ریاض کے اوپر جو مقدمے بنے ہیں یا جو آپ کے جتنے بھی حامی صحافی ہیں ان کے اوپر جتنے مقدمے بنے ہیں آپ نے بنائے تھے بھائی، قانون آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ کے آرڈیننسز ہیں، آپ نے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ جو نواز شریف صاحب کے دور میں ایک پیکا آرڈیننس بنا تھا، پیکا قانون بنا تھا، اس کو آپ نے مزید فائن ٹیون کرنے کی کوشش کی تھی۔ 19 فروری 2022 کو آپ کی کابینہ نے ایک ایسے قانون کی منظوری دی جس میں فوج، عدلیہ اور دیگر اداروں پر تنقید کرنے والے یہ آرڈیننس جو آپ نے آرڈیننس منظور کروایا تھا، کابینہ نے منظور کیا تھا، تنقید کرنے والوں کو 5 سال کی سزا تھی۔ اچھا اس کو بعد میں قائمہ کمیٹی سے بھی آپ نے منظور کروایا 8 اپریل کو، یہ خبریں ساری پڑی ہوئی۔ یہ سارے قوانین آپ کے بنے ہوئے اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں اظہار رائے کی آزادی کا، اور قوم کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جہاں صحافت آزاد نہ ہو۔ آپ نے صحافت کو قید کیا ہوا ہے، آپ نے صحافیوں کو اٹھوایا ہوا ہے، آپ نے صحافیوں کی لسٹ بنوا کر اور روزانہ خود فون کرتے تھے کہ جی ایف آئی اے والوں اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، ہمیں سارا پتہ ہے، ایک چیز کا پتہ ہے کہ آپ کتنے اظہار رائے کی آزادی کے حق میں ہیں۔ آج وہ لوگ جو آپ کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اب یہ دوست جو ہمارے ہیں یہ سارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، آپ کے حق میں تقریریں کرتے ہیں، آپ کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی عمران خان تو نجات دہندہ، باقی سارے غدار، عمران خان کو تا حیات ملک کا صدر بنا دو، اس کے لیے صدارتی نظام کی باتیں کرتے ہیں، آئین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے والے ہم جیسے لوگوں کو غدار کہا کرتے تھے۔ ویلاگز کی ہوئے پورے کے پورے، اب وہ اسی ادارے کے اوپر خود تنقید کر رہے ہیں، خود پکڑے جا رہے ہیں۔ ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر جو ہونے والے مقدموں کے خلاف ہیں، لیکن جہاں معاملہ ہے عمران خان کا، عمران خان جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، جو اب خود بھی ضمانت پر ہیں، جو انصاف اور قانون کی باتیں کرتے ہیں، وہ عمران خان جو ہیں وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، صحافت سے اور آزادی سے۔ یعنی ایک ہوتی ہے نا سیاست، کیا ہوتی ہے؟ سیاست ہوتی ہے کہ بھائی اپنے مخالفین کو بھی آزاد چھوڑو، آپ بھی آؤ میدان میں سیاست کرو۔ عمران خان صاحب نے کیا جو سیاست کی وہ کیا تھی؟ نواز شریف کو اندر کر دو، زرداری کو اندر کر دو، بلاول بھٹو کو اندر کر دو، مریم نواز کو اندر کر دو، خورشید شاہ کو، شاہد خاقان عباسی کو، سب کو اندر کر دو، اور سب کو اندر کرنے کے بعد مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ ابھی بھی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں، دیکھیں جو چیز ہوتی ہے، ایک بندہ جو سیاست کر رہا ہوتا ہے یا صحافت کر رہا ہوتا ہے وہ پھر بلیک میلنگ نہیں کرتا۔ عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ جی مجھے آپ دیوار سے لگا رہے ہو، میں نے آپ کے خلاف ویڈیو بنا کر رکھ دی ہوئی ہے، اگر مجھے آپ نے دیوار سے لگایا تو میں ویڈیو پبلک کر دوں گا، سب کے نام لے لوں گا، سب کرداروں کا مجھے پتہ ہے۔ تو لے لیں نا، قوم تو کہتی ہے کہ خان صاحب نام لیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے تو آپ ان کے نام لیں۔ آپ بلیک میلنگ کیوں کر رہے ہیں؟ بلیک میلنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے آؤ، سیاسی طریقے سے نہیں، اسی طرح جس طرح آر ٹی ایس بٹھا کر مجھے لائے تھے اقتدار میں، اسی طرح مجھے اقتدار میں لے کر آئے۔
تو وہ والے عمران خان صاحب اگر سیاست کی اور بنیادی کہتے ہیں جی پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا ظلم جو ایسا اب ہو رہا ہے. بھائی کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کتنے؟ ابھی تک 2, ابھی تک ایک عمران ریاض خان صاحب, ایک حلیم عادل. ابھی تک اس پورا جب ایک 2 اور ورکرز گرفتار ہوئے تھے, لیکن جو 25 مئی کو ہوئے تھے وہ سارے کے سارے عدالتوں نے حکم دے کر رہا کروا دیے تھے. آپ کے دور میں تو عدالتیں بھی فرینڈلی تھیں, آپ کے ساتھ تھیں. آپ جس کو اٹھا لیتے تھے عدالت اس کی طرف منہ ہی نہیں کرتی تھی, پڑے رہتے تھے جیلوں میں, بھول جاتے تھے عدالتوں میں اپنا. خورشید شاہ صاحب 2 سال جیل میں رہے, کوئی مقدمہ کوئی چیز نہیں تھی. شاہد خاقان عباسی جیل میں رہے, حمزہ شہباز جیل میں رہے, شہباز شریف صاحب جیل میں رہے, نواز شریف, آصف زرداری. کوئی دوائیاں تک بند تھیں, لوگوں کی دوائیاں تک بند کی گئی تھی. خورشید شاہ صاحب تو خوش نصیب تھے کہ ان کو رکھا ہوا تھا سندھ میں, اور سندھ میں پھر انہوں نے جیل اپنا ہوتا ہے, وہاں پر حکام اپنے ہوتے, تو انہوں نے اپنے آپ کو NICVD میں چلے گئے تھے, وہاں پر ذرا کچھ بہتر. لیکن قید تو قید ہوتی ہے, کمرہ بند کمرے میں بیٹھے سارا دن, بے شک آپ کے ساتھ یار دوست ملنے ملانے والے آتے ہوں, لیکن بند کمرے میں بندہ ہسپتال میں نہیں رہ سکتا, جیل میں نہیں رہ سکتا. بند کمرہ تو بند کمرہ ہوتا ہے. تو وہ آپ نے تو یہ کیا ہوا تھا, اپنا سب کو اندر رکھا ہوا تھا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فاشزم ہے. فاشزم کا بھائی ذرا بتا دیں گے ہوتا کیا ہے فاشزم؟ وہ ہوتا ہے جو آپ نے کیا تھا, ججوں کے اوپر حملے, الیکشن کمیشن پر حملے, میڈیا پر حملے, سیاسی مخالفین جیلوں میں, مطلب کوئی چیز ایسی. تو اب بہرحال افغان عمران خان صاحب کی ضمانت کی, یہ بھی بڑی دلچسپ صورت ہے. عمران خان صاحب پر مقدمات درج ہوئے 25 مئی والے معاملے کو لے کر. خان صاحب چلے گئے تھے پشاور, جا کر بیٹھ گئے تھے, ضمانت کروا کر ایک مہینے کوئی 20-25 دن کے بعد واپس آئے, اور ضمانت ہوئی تھی 25 مئی تک کی, تو 24 مئی کو 25 جولائی تک جون تک کی, تو 24 کو جا کر انہوں نے اپنی ضمانت میں اضافہ توسیع کروا لی, 6 تک کی, آج تک کی تھی. تو آج عمران خان صاحب کے وکیل گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں, ان کی جان کو خطرہ ہے, لہٰذا وہ عدالت نہیں آ سکتے, اس لیے ان کی ضمانت, ان کی حاضری سے استثناء دے کر ان کی ضمانت میں توسیع کی جائے. عدالت نے کہا بسم اللہ جی, لے لیجیے, آپ کے لیے تو سارا کچھ ہے, لے لیں. ضمانت دے دی عمران خان صاحب کو آئے بغیر, اور ضمانت اور دینی بھی چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ والا جو مہربانیاں تھیں عمران خان کی اپوزیشن کے ساتھ نہیں تھی عدالتوں کی, بالکل بھی نہیں تھی. مطلب ایک سال کے بعد جا کر خواجہ سعد رفیق والے کیس میں جب لاہور ہائی کورٹ کے وہ جو اپنا فیصلہ آیا تھا, اس کے بعد ذرا تھوڑا سا ماحول نرم ہونا شروع ہوا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے خواجہ سعد اور ان کے بھائی خواجہ سلمان کے معاملے پر. تو خان صاحب عدالت آئے بھی نہیں, عدالت نے ضمانت دے دی, اب 18 جولائی تک ان کی ضمانت ہے. اور عدالت کو کیا کہا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ عدالت نہیں آ سکتے. عمران خان صاحب جلسے کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب ریلیز نکال سکتے ہیں, ابھی الیکشن کیمپین میں آ رہے ہیں لاہور پنجاب میں, تو خان صاحب وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن عدالت نہیں جا سکتے. اس کے باوجود بھی عدالت ان کو ضمانت دیتی ہے, ان کا رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں, اس طرح کی مراحت نہیں ملا کرتی تھیں. حلیم عادل صاحب جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں اپنا لاہور سے. کل اچانک خبر آئی کہ جی ان کو کوئی لوگ آئے ہیں اور مقامی ہوٹل میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے, ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ جی گرفتار کر لیا ہے. اینٹی کرپشن جو جامشور ہو انہوں نے تصدیق کیا کہ جی ہاں ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. معاملہ ہے ان پر کوئی 60-65 ایکڑ زمین کا, جو انہوں نے کسی کے نام جعلسازی سے منتقل کر کے, ان پر جو الزام ہے کسی کے نام منتقل کر کے پھر ان سے خریدی, اور خرید کر پھر اس پہ. تو یہ حلیم عادل شیخ صاحب پر تو مقدمات کافی سارے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ زمین لیز کروائی ہوئی تھی کسی فلاحی کام کے لیے, اور وہاں پر شادی حال وغیرہ کا الزام تھا, ان پر وہ چل رہے ہیں. تو اب یہ جو گرفتاریاں ہیں, یہ گرفتاریاں بتا رہی ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کے دوست ہیں, ان کی پولیٹیکل جو ٹیم ہے, ان کی جو قائدین ہیں, اب وہ پکڑ میں آئیں گے. میں پہلے بھی کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ ابھی فوراً حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گی, فوراً ادارے بھی نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی سختی کی جائے, کیونکہ سارے کے سارے نئے سیٹ اپ کو سیٹ کرنے میں مصروف تھے. حکومت سارا کچھ یہی دیکھ رہی تھی کہ جی ہم نے کس طرح IMF کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لوگوں کو کیا ریلیف دینا ہے, اتحادی ناراض ہو رہے ہیں ان کو منانا ہے. تو وہ تو گنجا نہائے گا کیا, نچوڑے گا کیا, وہ تو اس چکر میں پڑے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ چکر گھومنا شروع ہوا ہے, اب وہ پہیہ گھومنا شروع ہوا ہے. اب جو ہے وہ سارا کا سارا رخ ہوا ہے عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کی طرف. تو پھر ظاہر ہے مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے,
ہم نہیں چاہتے کہ گرفتار ہوں اور گرفتاری کی سپورٹ بھی نہیں کی جائے گی. اگر یہ عمران خان صاحب خود بھی گرفتار ہوتے ہیں تب بھی اسی طرح ان کے لیے حق میں بات ہوگی جس طرح ماضی میں کی جاتی رہی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو قوانین یا جو طریقہ جو انداز انہوں نے اپنایا تھا وہ ان کے خلاف استعمال ہوگا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بچ کر نکل جائیں. ابھی تک پاکستان میں کوئی اتنا بڑا معیار بلند نہیں ہوا سیاست کا کہ خان صاحب تو ساروں کو رگڑا لگاتے رہے اور خان صاحب آزاد اور دندناتے پھرتے رہیں اور پھر لوگوں کو دھمکیاں بھی لگاتے رہیں کہ میں سارے کردار بھی بے نقاب کر دوں گا اور پھر وہ آزاد رہیں. اس طرح ہونا نہیں ہے. حلیم عادل شیخ کی گرفتاری یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. جو لوگ جانتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب کے تعلقات کو، ان کے کاروبار کو، ملیر گڈاپ اور وہ سپر ہائی وے پر جو کچھ ان کے زمین شمینوں کے معاملات چل رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ کس کی سہولت کاری سے کرتے تھے، وہ ان کی گرفتاری کے بعد سمجھ گئے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو اندر سے سپورٹ بالکل ختم ہو گئی ہے. سپورٹ ختم ہونے کے بعد اب وہ سپورٹ الٹی چل پڑی ہوئی ہے، یعنی عمران خان کے خلاف چل پڑی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ پاکستان میں انتقام کی سیاست تو ختم ہونی چاہیے. یہ معاملات جو تھے یہ ایک ریئلٹی سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اصولی بات یہ ہے کہ انتقام کی سیاست ایک بار ختم ہونی چاہیے. ہاں جینوئن مقدمات بنتے ہیں، کرپشن ہے کی ہے، بالکل ثابت کرنے کے بعد جا کر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں، عدالت سے سزا دلوا کر جیلوں میں بھیجیں. وہ ایسے نہیں نہ ہو کہ جیسے عمران خان صاحب کرتے رہے اور پھر ان کے وہ جو شہزاد اکبر صاحب سارا دن پریس کانفرنسز کرتے تھے، عدالتوں میں ثبوت ہی نہیں لے کر جاتے تھے. اب خود بھاگے پھر رہے ہیں، خود کا پتہ نہیں ہے کہ خود کہاں ہیں. ایک وقت تھا کتنے تھدے لگا کر بیٹھا کرتے تھے. اس طرح کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. پہلے ثبوت، پہلے عدالت کے اندر جائیں، عدالت میں چیزیں رکھیں، عدالت آرڈر کرے تو گرفتار کریں. عدالت کے آرڈر کے بغیر گرفتاریاں جس طرح نیب کے قوانین کے تحت FIA اٹھا کر لے جائے، اینٹی کرپشن اٹھا کر لے جائے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور آخری بات، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. لوگوں کو بولنا چاہیے. لوگ بولیں گے، تنقید کریں گے، صحیح یا غلط، اسی سے اصلاح ہوگی، اسی سے ہی ہماری جمہوریت، ہمارا نظام مضبوط ہوگا. ہم جو روزانہ بیٹھ کر مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک جو ہم سے آگے نکل گیا، فلاں ملک ہم سے آگے نکل گیا، انہوں نے بنیاد جو اختیار کی ہوئی تھی وہ اظہار رائے کی آزادی سے، وہ جمہوریت سے ہے، جمہوری اصولوں سے ہے اور حقیقی احتساب سے. اسی طرح ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اظہار رائے کی آزادی پر گرفتاریاں قابل مذمت اور انتقام میں ہونے والی گرفتاریاں قابل مذمت. لیکن عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اب بھی وقت ہے. وہ جو معاشرے کے اندر انہوں نے تقسیم کی ہے اس تقسیم کو ختم کریں، تبھی جا کر ان کے لیے قبولیت ہوگی، ورنہ وہ تیزی کے ساتھ پیچھے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.